دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجا قائم آل محمد۔ بادشاہ کے ظہور کے لیے مل کے خاندان عصمت و رسالت پہ بآواز بلند صلوات۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، اس سے بھی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا ھذا، روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، بلند تر صلوات۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی امامت و ولایت کا، میرے برادران محترم رضوان شدیر فانجہ کی یہ صفی عذاب بچائی قبول و منظور فرما، میرا مالک ان کے معاونین کی محافظت فرما، میرا مالک سامعین کے رزق میں اضافہ فرما، بانیان کے جو مرحومین، سامعین کے جو مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارہ چنار، جو بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا، سخی شبیر کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما،
میرا مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، صدا شاد و آباد رہیں وہ گھر، وہ بستیاں، وہ جگہیں، وہ ملک جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری ہوتا ہے۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، ہمارے وارث حقیقی امام زمن علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے جتنے بیٹھے ہیں کوشش کریں خلوص نیت سے بلند تر صلوات تلاوت۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے جناب۔ اللہ نے مصطفیٰ کو فرمایا کہ اعلان ولایت کر دیجئے، اور نبی نے حکم قدیر کے ساتھ مقام غدیر میں ولایت علی کا اعلان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے سرکار ختمی المرتبت کو تسلی دی کہ آپ ولایت علی کا اعلان کریں، میں آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ کروں گا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا متقیان ایک پہیلی کا نام ہے۔ یہ ولایت اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید بچائی ہے۔ یہ آئے مشکل نبی جو دین لائے تھے اس پہ متعدد مقامات پہ مشکل آئی، اور وہ مشکل یا علی علیہ السلام نے آسان فرمائی یا اولاد علی نے آسان کی۔ میں نے کل بتایا تھا کبھی بدر میں مشکل آئی، کبھی خندق میں مشکل آئی، کبھی خیبر میں مشکل آئی، کبھی مبالہ میں مشکل آئی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ مبالہ میں نبی پہ مشکل کیسی؟ کیونکہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں، تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنی نساء لاؤں، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاؤں گا۔ اب ساری دنیا اس دور میں یہی کئی احباب کہتے رہے جی فلاں بھی نبی جیسا، فلاں بھی نبی جیسا، فلاں بھی نبی جیسا۔ اگر نبی جیسے دیکھنے ہیں تو پھر مباہلہ میں دیکھ لیں، جو نبی جیسے تھے اللہ کا رسول انہیں لے کے آ گیا، جو نبی جیسے نہیں تھے انہیں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے علی پور والوں کہ میں نے کہا کہ خطرہ تھا، تو بندہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مباہلہ میں کیسا خطرہ؟ مباہلہ میں یہ خطرہ تھا کہ نبی کے بیٹے تو تھے نہیں، لیکن نبی نے اچھا جی کہہ دیا تھا تم اپنے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ یہ اعلان جو تھا، اعلان کرنے کے بعد حضور کائنات کی رحمت کلی، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، میرا بادشاہ سیدھا اٹھ کے کائنات کے مشکل کشا کے دروازے پہ چلا گیا، اور جناب سیدہ نے بابا کو دیکھا تو کائنات کے رسول نے فرمایا سیدہ مجھے اپنی چادر عطا کرے۔ اور یہ سارے بہتر جانتے ہیں، حدیث قصہ ہر روز تلاوت بھی ہوتی ہے کہ نبی نے فرمایا انی اجدو فی بدن ضعفا، کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا، کمزوری نہیں،
کیونکہ جو کمزور ہو جائے وہ اللہ کی حجت نہیں ہوتی. تھوڑی سی آواز کھولیں عمران بیٹے. جو اللہ کی حجت ہو بس ٹھیک ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی. کمزوری جسے بظاہراً کہا گیا ہے یہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا تم بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاؤں گا. نبی کے تو بیٹے تھے نہیں تو علی کی چوکھٹ پہ گئے. مسلمانوں کو ابتسام رضوی اتنا پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو علی محمد کو بیٹے عطا کر سکتا ہے وہ محمد کی امت کو بیٹے نہیں عطا کر سکتا. سلامت رہیں سلامت رہیں. شاد یا علی مشکلم بکشاد. فرمایا کہ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے، تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لائیں گے، تم اپنے جیسے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے. اور پھر کریں گے کیا؟ جھوٹوں پہ کریں گے لعنت. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت کریں گے. اب لوگوں نے سن لیا کہ نبی نے اعلان کر دیا ہے فلان دن جانا ہے، یہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا، وہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا. ہر بندہ سمجھتا تھا کہ میں بھی چلا جاؤں گا میں بھی چلا جاؤں گا. نبی مباہلے کی تیاری میں تھے، ابھی جا رہے تھے کہ سلمان نے آ کے لفظ کہا کر فرمایا سرکار سارے لوگ ہی تیار ہیں. وہ بھی کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ بھی کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ بھی کہتا ہے میں جاؤں گا. اب کس کو روکا جائے، کس کو لے کے جایا جائے؟ فرمایا سارے تیار ہیں تو کوئی بات نہیں، سبھی کو کہو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا بے شک چلے سارے جائیں، زندہ بچ کے وہ آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. حیدری آئل. پھر کون گئے؟ پنجتن. اور کوئی بھی جا نہیں سکا. پھر گئے تو اہل بیت گئے، پھر گئے تو آل محمد گئے، مولا علی گئے، امام حسن گئے، امام حسین گئے، جناب سیدہ گئے. چاچا جی تاریخ نے جو نقشہ بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول سب سے آگے، امام حسن نے انگلی پکڑی، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ نبی نے حسن مولا کی انگلی پکڑی، گود میں مولا حسین ہے، نبی کے پیچھے بطول ہے، بطول کے پیچھے پھر علی ہے. یہی جہاں محمد کے قدم ہے، محمد و مصطفیٰ کے قدموں پہ بطول کے قدم ہے، اور جہاں بطول قدم رکھ رہی ہے پھر امامت ان قدموں کو ڈھانپتی ہوئی آ رہی ہے. سلامتی سلامتی. یعنی کہ اتنا جو حجاب اللہ ہے، جو خدا لم یزل کا پردہ ہے، اس کے قدم ڈھانپتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ آ رہے. یہ منظر یاد رکھیے گا. گود میں ہے مولا حسین علیہ السلام. گود میں اٹھایا کیوں؟ حالانکہ ساتھ وہ علی ہے جو انگلی کے اشارے سے خیبر کا در اکھاڑ سکتے ہیں. اشارہ کر دیں. ہندوستان کا شاعر کہتا ہے غنیمت جانیے، غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں سے اڑایا باب خیبر، 5 انگلیاں اگر اٹھتی تو عرش فرش اٹھ گیا ہوتا. یا علی مشکلم 5 انگلیاں اگر اٹھتی تو عرش فرش اٹھ گیا ہوتا. گودی میں لیا ہے. میں نے دست بستہ ہو کے کہا یا رسول اللہ ماں ساتھ ہے، ماں کو دے دیں، علی ساتھ ہیں، علی کو دے دیں. خود کیوں اٹھایا؟ فرمایا کہ اگر میں ماں کو دیتا یا باپ کو دیتا تو مورخ 14ویں صدی کا لکھ دیتا، 14ویں صدی کا چالاک ملا چاچا جی لکھ دیتا. کیا لکھتا؟ جی بچے گھروں میں چھوڑے نہیں جاتے، چھوٹے بچے گھر میں چھوڑے نہیں جاتے، اس وجہ سے ساتھ لے کے آئے. میں خود اٹھا کے حسین کو دنیا کو بتا رہا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھنا حسین مامتا کی مجبوری نہیں، ضرورت دین بن کے جا رہا ہے. یا مشکلم بکش علی شیر خدا. اور دوسرا امام حسن کی انگلی اسلم بھائی جان پکڑی ہے خود نبی نے. حالانکہ علی پور والوں آپ بہتر جانتے، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ انگلی پکڑتا ہے بزرگوں کی،
کیونکہ تاریخ اور جو حقیقت ہے بچہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے، لیکن یہاں پہ مصطفیٰ نے خود ہاتھ پکڑا ہے مولا حسن کا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یاد رکھنا یہ حسن خالی حسن بچہ بن کے نہیں جا رہا، بلکہ محمد مصطفیٰ کو سہارا دیتے ہوئے جا رہا ہے۔ ایک مثال جی سہارا کیا ہوتا ہے؟ بزرگ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بندہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جس کا سہارا لے رہا ہو۔ آسان نہیں ہوتے، بندہ آسا پکڑتا ہے یعنی کہ اس کا سہارا ہے ڈنڈا چھوٹا، جو بندہ پکڑتا ہے یعنی کہ وہ اس کا سہارا ہوتا ہے۔ اب مصطفیٰ نے پکڑا ہے امام حسن کا بازو، یعنی کہ بتا رہے تھے مباہلہ میں مصطفیٰ کو جس نے سہارا دیا اسے حسن کہا جاتا ہے۔ اور جناب سیدہ، کیونکہ مستور کہا ہی پردے والی کو جاتا ہے، چھپی ہوئی کو جاتا ہے، جو چھپی ہوئی ہو مستور وہ ہوتی۔ اور سب سے آخر میں کون؟ بول دیں ایک بار سارے، مولا متقیان حیدر کرار شیر خدا صراط مستقیم سراج السالکین مولا علی ہے سب سے آخر میں۔ اب جتنے آپ بھی بیٹھے ہیں جو پیچھے سے بھی بیٹھے ہو یہ لفظ محسوس کرنا، علی مولا کو مباہلہ میں چاچا جی سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ یہ وہی علی ہے جو خیبر میں بھی آگے، بدر میں بھی آگے، احد میں بھی آگے، خندق میں بھی آگے، بانی صاحب سب سے آخر میں رکھا کیوں؟ کیونکہ نبی کو لوگوں کی ذہنیت کا پتہ تھا، 14ویں صدی کے ملا کی چلاکی کا پتہ تھا۔ اگر علی کو آگے کر دیتے تو 14ویں صدی کا بے غیرت کہہ دیتا جی محمد مباہلہ کیسے نہ جیتے۔ سب سے آگے تو علی تھے، علی کے ڈر کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، عیسائی پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے آخر میں علی کو رکھ کے مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا محمد نے مباہلہ طاقت سے نہیں صداقت سے جیتا ہے۔ سلامت سلامت سلام۔ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا ہے۔ اب چل پڑا کاروان توحید، سامنے جو تھا وہ پادری تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا۔ بندوں نے پوچھا مباہلے کے لیے وقت تو تیار ہو گیا ہے اور جگہ بھی منتخب ہو گئی، تو اب کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو آئیں اہل بیت رسول، اگر تو آئیں پنجتن پاک تو مباہلہ نہیں کرنا، اگر آئیں سارے تو پھر مباہلہ کریں گے۔ اگر آئیں پنجتن، اب ادھر سے مصطفیٰ کا قافلہ نکلا، محمد اپنے جیسوں کو لے کر چلے۔ میں آیت پڑھ چکا ہوں 3 دن پہلے کہ نبی کو بندوں نے سمجھا ہی نہیں۔ نبی کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ ایک آیت پڑھ لی ملا احباب نے، کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب بندے اسی چلاکیوں میں پڑ گئے جی ہم نبی جیسے، لیکن کبھی غور کرنا نبی جیسا ہے کون؟ نبی نے کہا کہ نہیں ہے کہ میں تم جیسا ہوں۔ نبی نے کسی کو فرمایا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہوں، ہمیں نہیں کہا۔ اور ہمیں کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ 14ویں صدی تک جو بندے اسی بات میں لگے ہوئے ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، جو نور ہو اور اللہ کے نور سے جدا ہوا نور ہو وہ کسی خاکی جیسا کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ عرش سے کھجوریں آئیں اور رسول خدا تشت میں لے کے سیدہ کے گھر میں آئے۔ جب اہل بیت اطہار کے گھر میں آئے تو آ کے مسند پہ بیٹھ گئے۔ جب مسند پہ بیٹھے تو مولا علی آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے کائنات کے رسول میرا سلام۔ فرمایا یا علی آپ پر بھی میرا سلام۔ یا علی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اہل سنت کی روایت ہے
میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب کہا نا میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو آگے سے کیا فرمایا کہ نوکر کبھی سردار کے برابر نہیں بیٹھتے۔ مولا علی فرماتے تھے کہ میں نوکر ہوں، رسول خدا نے جب بھی کہا آپ میرے بھائی ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، علی نوکر ہوتے تو نوکروں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی۔ بولنا اگر بات سمجھ آ جائے۔ یار ایک صلوات بابا جی کی آمد پہ محمد و اہل بیت محمد پہ تلاوت کر دیجئے گا۔ بار دیگر بھی کسی بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ سرکار اجازت ہے بابا جی؟ میرے نہایت واجب الاحترام منبر حسین کی عزت کی قسم ہے، ذاکری میں جتنا بابا جی کا حیا کرتا ہوں کسی اور کا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں سے پڑھے ابتسام رضوی اس کا نوکر ہے، جو حسین مولا کے مشن میں ایک نمبری میں چلتا ہے میں اس کا خادم ہوں۔ اور بابا جی کی زندگی گزر گئی، رنگ روٹی کی نہیں فقیرانہ زندگی گزاری ہے، تو میں بابا جی کے احترام میں اب نتیجہ دوں اور دو فکر مصائب کے پڑھ کے نوکری تمام کروں۔ اب کاروان توحید چلا، انشاءاللہ جو کل بات یہ جو میں نے شروع کی تھی کل اس سے آگے چلیں گے۔ چل پڑے، پادری نے کہا اگر تو آئے پنجتن تو پھر مباہلہ۔ جی سرکار بابا جی اگلی مجلس یہ آپ کی شفقت ہے بابا جی کہ آپ سننے آ جاتے ہیں۔ مالک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تمام عزاداروں کو عطا فرمائے۔ یا علی ایسے نہیں بلند آواز سے بولو حیدری۔ کہا کہ اگر تو آئے 5، اگر تو آئے نبی جیسے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا، تے اگر دوسرے آن وہ جو تیار تھے پھر مباہلہ کریں گے۔ ادھر سے پنجتن چلے، عیسائیوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مبالغہ اس بات پہ ہے۔ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے اور رسول خدا نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ میرا امتی ہے۔ یہ نبی نے فرمایا تھا میرا امتی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ تاریخ میں منبر کی قسم میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، عیسیٰ صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، بطول زادہ ہے، میرا امتی ہے۔ یہ تھا نبی کا کہنا۔ اب یہ اسی وجہ سے چل پڑے اور مباہلہ ہونا تھا۔ پادری نے کہا اگر پنجتن آئے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا، اگر دوسرے لوگ آئے تو پھر مباہلہ کرنا ہے۔ یہ جو اب لفظ کہہ رہا ہوں یہ کتاب کا نہیں ہے، یہ ذاکری میں نے گلدستہ بنایا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ فرمایا سب سے آگے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ رسول کی انگلی کے ساتھ ہے، پیچھے ایک پردہ دار ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ گلدستہ بنا کے تیار کیا ہے۔ ایجنڈا کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اور کیا کہا ایک پردہ دار ہے، اور سب سے آخر میں چاچا جی وہ ہے جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گماں ہے، وہ ہے نہیں گماں ہے۔ فوراً اس نے کہا جلدی کرو جزیہ دے دو، مباہلہ نہیں کرنا، جزیہ دے دو، نتیجہ دے رہا ہوں مباہلہ نہیں کرنا۔ اسلم صاحب اس وجہ سے جزیہ دے دیا، مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا اور جب علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ بھئی کچھ بندے جس علی کو خدا سمجھتے ہیں، جب وہ علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو جزیہ دے دو، مصطفیٰ کی بیٹی ساتھ آ رہی۔ علی پور والوں، عیسائیوں نے ہر دور میں محمد کی بیٹیوں کا حیا کیا ہے۔ لعنت ہے اس مسلمان پہ جس نے محمد کی بیٹیوں کو ہتھ کڑیاں پہنا دی۔
کل علم پاک برآمد ہوا، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں مصائب بابا اسبار صابر جی، مالک ان کے سفر بے خطر فرمائے، انہیں اپنے حصار میں رکھے۔ اللہ بابا امتیاز شاہ جی کو بھی زندگی عطا فرمائے، ان کے بھی سفر بے خطر، ہر عزادار کے سفر بے خطر۔ میں تبرکاً دو لفظ کہتا ہوں، غازی کے سہارے پہ مدینے سے چلی تھی علی کی بیٹیاں، اجرکم من اللہ۔ ہائے کر دینا عزادارو، 3 یا 4 منٹ میری طرف دیکھنا، مجلس پوری نہیں ہوتی جب تک غریبوں کی غربت نہ پڑی جائے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ آدھی رات کو قافلہ چلا تھا، آدھی رات کو بھی بابا جی منبر کی قسم میں نے روایت پڑھی، آدھی رات کو بھی مولا عباس کہتے تھے آسمان کی طرف الحجاب، پردہ کرو میری عالیہ گھر سے باہر آ رہی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 2 محرم کو کربلا پہنچے، میں نے غازی کی وفا کے 2 لفظ کہے، اور یہ لفظ میرے نہیں ہیں، اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم علامہ ناصر عباس صاحب، وہ فرماتے ہیں جب آ کے دریا کے کنارے پہ خیمے لگائے، فوج اشقیاء نے آ کے کہا حسین یہاں سے خیمے اکھاڑ، یہ دریا تیری ملکیت نہیں ہماری ملکیت ہے، حالانکہ ساری کائنات حق میں رہے جناب سیدہ کا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ادھر خیموں کو اکھاڑنے کا کہا، ادھر علی کا علی بیٹا تلوار کو بے نیام کر کے سامنے آیا، جیسے سامنے آیا نا جلال دیکھا ہے نا بابا کا عباس کے چہرے پہ، حسین مولا نے غازی کو روکا نہیں، منبر کی قسم اشارہ بھی کر دیتے تو غازی رک جاتے، لیکن فوراً جا کے کہا عالیہ غازی کو میں کربلا میں تیری ضمانت پہ لے کے آیا، اللہ نوازوں پہ رحم کرے، کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرو عزادارو، سوائے غم حسین کے اللہ کس ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں کے پردے سلامت رکھے۔ فرمایا بہن غازی کو روکو، اماں فضہ میرے غازی کو بلا لا، اماں فضہ جا کے بی بی نے کہا غازی کائنات کی مالکن بلا رہی، عباس کو آنے میں، یہ لفظ میں نے کہا تھا شہید حق سیدہ کا ہے، میرے استاد محترم کا ہے، غازی کو بابا امتیاز شاہ جی آنے میں دیر ہوئی، پھر فرمایا جا کے غازی کے کان میں کوئی بات کہے، دیکھ غازی آتا کیسے ہے، علی پور والو بی بی کا لفظ کہنا تھا، عباس بجلی کی رفتار سے آئے، پتہ ہے کہا کیا تھا، اتنا کہا تھا غازی تو خیمے میں آتا ہے یا علی کی بیٹیاں خیموں سے باہر آ جائیں، اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، کسی غم میں کبھی نہ رو عزادہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کی اور لفظ کہنے دیکھ رہا ہوں آنکھیں پرنم ہو گئی، آ گیا 10 محرم کا دن، سب سے زیادہ جس نے موت کی اجازت مانگی ہے اسے غازی کہا جاتا ہے، مولا حسین کے لفظ کہتے غازی تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، غازی تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ایک لفظ اور آغا نسیم عباس رضوی صاحب کا، وہ فرماتے تھے حسین رو کے کہتے تھے غازی جب تک تو ہے یہ فوجیں تیرے ڈر کی وجہ سے دور ہے، ادھر تو نے زمین پہ لیٹ جانا ہے، انہوں نے ہمارے خیموں میں داخل ہو جانا ہے، اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہیں سے آگے پڑھوں گا، ایک تبرکاً لفظ کہتا ہوں، تیار ہو گئے عباس، اجازت دی شریکت الحسین، عباس مولا تیار ہوئے، جنتوں میں گھر دے، اللہ بواسط رضا بخاری صاحب تریڈے والی کو یہ لفظ سن کے فرماتے مل گئی نا اجازت، عباس نے خود کو ہتھیاروں سے تیار کرنا شروع کیا، تیر کمان اٹھایا، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، برچیاں اٹھائی، ایسے چل پڑے، تلوار کو ہاتھ میں دیکھتے، پھر فوج اشقیاء کو کہتے اب تم سے پوچھوں گا میرے اکبر کو برچھی کیسے ماری ہے، ہائے ہائے کر دینا عزادارو، اللہ نوازوں پہ رحم فرمائے، کبھی نہ رو کسی کام میں۔ اب
تم سے پوچھوں گا حسین کے خیمے کیسے اٹھوائے، اب تم سے پوچھوں گا حسین کو غریب کیسے سمجھا۔ یہ لفظ بابا صدر رضا بخاری صاحب کا ہے، اسی پہ میں تمہیں دعا دے کے جا رہا ہوں، اللہ آل محمد کے غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ منظر غریب زہرا نے دیکھا، مولا حسین نے دیکھا، عباس جب ہتھیاروں سے سج کے جا رہے تھے نا، غازی کو بلایا، غازی کہاں جا رہے؟ میدان میں۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا ہتھیاروں کو اتار دے، اتنا کہا غازی سوچ کے لڑنا، جتنا تو نے کربلا میں ان کو مارنا ہے، اتنا انہوں نے محمد کی بیٹیوں کو کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، کبھی کس مقام۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم۔ محمد بآواز بلند صلوات پڑھو سکا دی جاتی۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات بڑے سردار دی پاک ذات ہیں۔ مومنین دے دعان دی مستجابت واسطے، ذکر دی مقبولیت واسطے، پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ دعا کردہ کائنات کریم خالق مالک تمام محبان اعلی اتحار کو قیامت تک آباد رکھے۔ سادات دے بیڑے وسن مومنین کو اللہ کوئی دکھ نہ دے وے۔ سیدات رکھ کے پاس صدقہ جتنی کنیزان سیدہ بیمارن مالک کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرماؤں۔ میرا کریم اللہ سین دی بھی دکھی نہوں دی خالی جھولی دے صدقہ بھائی رضوان شاہ دے بھائی کو اولاد نرینہ دے نال سرفراز فرماؤں۔ جیڑا جھولیا سکی دن اولاد نرینہ واسطے میری معظمہ سین مخدومہ سین دی مخدومہ نوح دی خالی جھولی دے صدقہ مولا انہوں کو اولاد نرینہ عطا کرن۔ کریم اللہ حاضرین دے دھیاں دے بخت بلند فرماویں۔ کریم اللہ حاضرین دے پتران دے زندگی دراز ہوئے، علم و حلم بلند ہوئے، والدین دے فرما بردار ہوئیں۔ عزت والا انسان ہو ہوندہ ہے جڑا والدین دی خدمت کرے، والدین دی فرما برداری کرے، کیونکہ لاجپال آقا مدینے والے بادشاہ فرمیدن جڑا انسان